اسی طرح ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو لے کر آیا کہ یہ زندگی میں اپنا حصہ مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے زندگی میں ڈیوائڈ کر دیں, ہم سب کو ہمارے حصے دے دیں. تو میں لوگوں کو مشورے تو یہ دیتا ہوں, جب آپ بوڑھے ہو گئے تو زندگی میں ڈیوائڈ کر دو تاکہ بعد میں پھڈے نہ ہو. مشورے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے, لیکن اولاد کو یہ باور کراتا ہوں کہ یہ باپ کا احسان ہوگا. وجہ اس کی یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا میرا حصہ, تو آپ کا حصہ بنتا نہیں ہے. شریعت میں جو کماتا ہے نا وہ سارا اسی کا مالک ہوتا ہے, اس میں آپ کا حصہ وہ تو مرنے کے بعد, چونکہ میت اب ملکیت کی اہل ہی نہیں ہے, اس لیے مرنے کے بعد آرڈر ہے کہ اس میں اللہ کہتے ہیں ابھی اولاد میں دے دو. زندگی میں تو 99 سال کا بھی ابا ہو گیا تو وہ ساری جائیداد اسی کی ہے, ایک دھیلا بھی آپ کو نہ دے, اس کو یہ حق حاصل ہے. شریعت نے اس کو اخلاقی طور پہ ترغیب ضرور دی ہے کہ اپنی اولاد کو لاوارث نہ چھوڑو. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے نا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگے گی, یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو وراثت چھوڑ کے جاؤ. ان کے لیے ترغیبات ہیں, رائٹ نہیں ہے اولاد کا. دیکھو ترغیب ہمیں یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. تو ہمیں ترغیب ہے کہ اپنا بھی پیٹ بھرو اور پڑوسی کا بھی. لیکن کیا پڑوسی کو یہ حق دیا کہ پڑوسی کے مال میں تمہارا حق ہے, لہذا اگر تم آج بھوکے ہو تو جا کے وہاں سے 2 روٹی چرا کے لے آؤ, یا وہاں جا کے برتن لے کے جاؤ, بولو میرا حصہ نکال بے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کہے پڑوسی بھوکا سوئے تو میں نے تو ناشتہ کیا نہیں ہے, 2 پراٹھے پہنچا دے, میرا حق میرا حصہ ہے. بولے گا نکل یہاں سے. احسان کا حکم دیا ہے, یہ احسان ہے. ہم کما رہے ہیں تو ایک شریعت نے اخلاق سکھائے کہ بھئی اڑوس پڑوس کا بھی خیال کرو. اڑوس پڑوس کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنا حصہ مانگنے چلی جائے. ارے پڑوسیوں کو حق دیا ہے کہ بھائی آنٹی ہمارے یہاں دودھ ختم ہو گیا ہے, آپ کے یہاں 2 کلو آتا ہے تو آدھا کلو ہمیں دو. بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. آدھی حدیثیں سنتے ہیں, آدھی نہیں سنتے. یہ والی سنی ہوئی ہے کہ شریعت میں حکم ہے والدین اولاد کو لاوارث نہ چھوڑیں اور بھکاری نہ بنائیں. یہ نہیں سنتے کہ اولاد کا مال باپ کا ہے, باپ کا مال اولاد کا نہیں ہے. باپ کا مال اولاد کا جب بنتا ہے جب باپ مر جائے, کیونکہ اب وہ باپ کا رہتا نہیں ہے. جب باپ ہی نہیں ہے تو مال کا کیا کرنا ہے اس نے. تو وہ بوڑھے باپ آئے میرے سامنے اپنے بیٹے کو لے کر, یہ مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, مجھ سے حصہ مانگ رہے ہیں, تو میں کیا کروں. میں نے ان کے بچے سے کہا, میں نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو مجھے میرا حصہ چاہیے, یہ آپ بہت بڑی غلط فہمی میں آ گئے ہو, بہت بڑی. آپ کا حصہ ہے ہی نہیں. آپ ابا سے یہ بولو ابا مجھ پر احسان کر کے مجھے ہدیہ دے دو. صحیح ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, اس کو گفٹ کہتے ہیں, تبھی اس پہ وراثت کے حکام بھی جاری نہیں ہوتے. خوب سمجھ لیں, زندگی میں جب باپ اپنی وراثت تقسیم کرتا ہے تو لیبل اس پہ وراثت کا ہوتا ہے, مگر شریعت اس کو وراثت نہیں مانتی. شریعت اس کو گفٹ اور ہبہ مانتی ہے.